الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف جو کم و بیش 2 سال سے زیر عتاب ہے اور مختلف قسم کے مقدمات، مختلف قسم کی جبر تشدد کے اندر وہ پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو حشر کیا گیا، جس طریقے سے عمران خان صاحب پر مقدمات ہوئے، جس طرح اس کی پارٹی کو توڑا گیا، جس طریقے سے لوگوں کے گھر توڑے گئے، چار دیواری پامال کی گئی، پاکستان تحریک انصاف نے یہ سب کچھ بڑے حوصلے اور بڑے عزم کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ برداشت کیا۔ 8 فروری کو عوام نے جس طریقے سے تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی اور جس طریقے سے والہانہ محبت سے عمران خان صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کیا، باقی وہ جو 8 فروری اور 9 فروری کے درمیانی شب اور 9 فروری سے لے کر ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا معزز جج صاحبان کی، جو یہ سارا معاملہ ہوا 6 ججز کا، اس کے اوپر جس طریقے سے معزز سپریم کورٹ کے اندر جو معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کی ملاقات ہوئی، عطا تارڑ صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا اس دن سے، جب سے یہ لیٹر منظر عام پر آیا معزز 6 جج صاحبان کا۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی خاموشی رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چھپے ہوئے کردار جو تھے انہوں نے سہولت کاری کا کام کیا، مگر کل اڈیالہ جیل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے وکلا کی اور دیگر لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور جب ان کو ساری تفصیل بتائی گئی تو پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو احکامات جاری کیے اور شدید برہمی کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی پر، اور بہت سارے سوالات اٹھائے۔ اس کے بعد پھر اچانک رات کو تقریباً 4.5 گھنٹے جو ہے وہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں شہباز گل صاحب نے امریکہ سے اس میں جو ہے وہ آن لائن شرکت کی۔ اسی طرح باقی لوگ جو ہے کور کمیٹی کے وہ وہاں پر بیٹھے، 2 سیشن ہوئے، یہ سارا معاملات اس میں دیکھے گئے اور بہت ساری تجاویز جو ہے وہ سامنے رکھی گئیں۔ رؤوف حسن صاحب اور نعیم پنجوتا اور اس کے علاوہ دیگر جو شعیب شہین صاحب، انہوں نے اور دیگر لوگوں نے جو ہے وہ میڈیا سے پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا میسج جو ریکارڈ کروایا تحریک انصاف ہال کے اندر، انہوں نے یہ میٹنگ ارینج کی، صحافیوں نے سوالات کیے۔ اس پریس کانفرنس کے اندر صحافیوں کو واضح کرنے کی کوشش کی جو کچھ اس لیٹر کے متعلق معاملات آج کور کمیٹی کے اندر اٹھائے، وہ رؤوف حسن صاحب نے جو کچھ آج کور کمیٹی کے اندر جس طریقے سے انہوں نے سخت سٹانس لیا، آج سے پہلے رؤوف حسن صاحب اتنے سخت اور دبنگ انداز میں بولتے ہوئے نظر نہیں آئے، لیکن عمران خان صاحب نے کل جس طرح سے ان کی ذرا کلاس لی ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالے گی KPK کے اندر، پھر اسلام آباد اور کراچی کے اندر جو ہے وہ مختلف ریلیاں نکالیں گی، پھر آہستہ آہستہ وارم اپ ہوتے جائیں گے، اور عید کے بعد جو ہے وہ اس میں مزید تیزی آئے گی۔ رؤوف حسن صاحب جو ہے انہوں نے جو کچھ معزز سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ ہوا، جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو صورتحال پاکستان کے اندر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر جو اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا چیز بھیجی جاتی ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ چیز بھیجی جاتی ہے جس کے اوپر آپ سپریم جوڈیشل کونسل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو لیٹر ہے اس میں کس کس کو انڈائٹ کیا گیا ہے کہ کو لوگ جو رسپانسبل ہیں معاملات کو اس نہج تک پہنچانے میں، جس کا ذکر خاتمے انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بندہ جو ہے جس کو کہ انڈائٹ کیا گیا ہے وہ چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کا نام ہے عامر فاروق صاحب، کہ جب یہ انٹرفیرنس ہو رہی تھی، جب یہ انٹیمیڈیشن ہو رہی تھی، تو چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں، ان کو انفارم کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں جو اینیکسچرز ہیں وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایڈریس کی گئی ہیں، اور اس میں ڈیٹیلز ہیں ان انٹرفیرنسز کی اور ان انٹیمیڈیشنز کی جو کہ سبجیکٹ کیے جا رہا تھا، جو کہ ان ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا باقی جو لوور جوڈیشری ہے اس کو ان کے اوپر جو پریشر تھا وہ ماؤنٹ کیا جا رہا تھا۔ بسا اوقات ان کو بتانے کے باوجود ان رائٹنگ ایز ویل ایز وربلی چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی جوڈیشل فریڈم، جوڈیشل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ وہ کمپلیسٹ تھا، وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے۔ اس کی سپرویژن میں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جس طریقے سے پروسیس کیے گئے، جس طریقے سے ان کو پنشمنٹ کی جائے، اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے۔
ان کی سربراہی میں، ان کی سپرویژن میں یہ تمام گند ہوا ہے، تو کیسے وہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا تھا؟ سو سب سے پہلی انڈائٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، اور اس کے بعد انڈائریکٹلی جو ہے اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ان کے ساتھ میٹنگز کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیٹر میں کہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی، ان کو ہم نے اپرائز کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول کے اوپر کیا پریشرز ہیں، کیا انٹیمیڈیشنز ہیں، کیا کوششنز ہیں، اس میں بڑی لیورڈ قسم کی ڈیٹیلز ہیں. لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے نصب کیے گئے تھے، لوگوں کو فیملی کے ممبرز کو کڈنیپ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، وہ سب موجود ہے اس لیٹر میں. تو دوسرا جو بندوں کو جس کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اور تیسرا جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھیں، جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا، اور اس میں سب سے میجر فگر جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جن کی انڈائٹمنٹ اس لیٹر میں کی گئی ہے. کنسیکوینٹلی کسی قسم کی اتھارٹی ان آفیسز میں، ان کے آفیسز میں ویسٹ کرنا کہ یہ انصاف کریں گے، یہ انصاف کی توہین ہے، یہ انصاف کا قتل ہے، یہ آئین کا قتل ہے، یہ قانون کا قتل ہے. اور یہ جو تماشا کل کیا گیا ہے، 2 دن وہ فل کورٹ بلا کے اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے جی کہ پرائم منسٹر صاحب کسی ریٹائرڈ جج کی سپرویژن میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے، ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں گے. کیا ایک ایلیجڈ مسلم، ایک نامزد مسلم مجرم، کیا اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں خود ہی جج بنے؟ کیا وہ اپنے بارے میں، اپنی انڈائٹمنٹ کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان، سو کالڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، پلانٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، اس وقت کیا وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا مذاق کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے یہاں؟ پی ٹی آئی نے سمرلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے کل، اور ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس لیٹر کی میں جو ریکمنڈیشن ہے، جو کہ جوڈیشل کنونشن ہے، کیوں جوڈیشل کنونشن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم صرف 6 لوگ ہیں، اس کے علاوہ ہنڈریڈز آف ادر ججز آپریٹ ان دس کنٹری. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بیان کریں، وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے، کیا بیت رہی ہے، کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا گیا ہے. یہ لیٹر جو ہے اس کو ہم انڈر دا رگ پش نہیں ہونے دیں گے. یہ پی ٹی آئی کی کنوکشن ہے اور یہ پی ٹی آئی کی ریزولو ہے کہ ہم ہر وہ سٹیپ لیں گے جو کہ جس کی آئین اور جس کی قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. اور ایک نامزد مسلم مجرم کو اپنے ہی کیس میں خود جج بن کے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہیں ہونے دیں گے. شیم آن دوز پیپل جنہوں نے یہ ریکمینڈ بھی کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی کمیشن بنے انڈر دی کمانڈ آف دی فیک پرائم منسٹر آف دس کنٹری. ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے، میں اس کے ساتھ اب ختم کروں گا. اور پھر یہ اس وقت آپ جو وٹنس کر رہے ہیں وہ ہے جوڈیشل سرنڈر. جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس خود ایگزیکٹو کے سامنے فروخت کر رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. رؤف حسن صاحب نے تقریباً سب چیزیں جو بیان کر دیں. اس کے بعد نعیم پنجوتا صاحب نے جو کچھ بیان کیا وہ دوسری ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اس جو ٹکٹوں کا مسئلہ تھا وہ اس میں شد و مد کے ساتھ جو کچھ معاملات گڑبڑ ہو رہے تھے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی سوشل ٹیم اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، انہوں نے جس دبنگ انداز سے ان کی کلاس لی، اور کلاس لینے کے بعد ان کو جو وہ فیصلے واپس لینے پڑے. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو اس وقت حکومت پاکستان کی قید کے اندر ہے، عمران خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے وہ خدشے میں ہے. جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں نے عمران خان صاحب کے متعلق شدید قسم کے بیانات دیے ہیں اور میڈیا پر بیٹھ کر دیے ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود، میں نام نہیں لیتا، اس میں 4-5 نام جو ہے سر فہرست ہیں. بہرحال کہ بشرا بی بی صاحبہ جس دن اڈیالہ جیل کے اندر گئی تھی، انہوں نے بھی ایک چیز کہی تھی کہ مجھے جو شہد دیا گیا اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ڈالا گیا. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں. اس کے متعلق ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر. آج اس کی ہیئرنگ تھی اور اس میں جو ہمارے معزز نئے آنے والے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ہیں جناب ملک شہزاد احمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے آج سماعت کی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ہدایات جاری کی کہ ہم نے پہلے لیاقت علی خان کا ایک نقصان کیا. اسی طرح انہوں نے کچھ اور تفصیل بیان کی. پاکستان کے اندر بہت سارے جو ہے لیڈر ان کو
نشان عبرت بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لیاقت علی خان جیسا دوسرا واقعہ جو ہے پاکستان برداشت نہیں کر سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست پر جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے حکم جاری کیا، اور اس میں انہوں نے جو مطلبہ کیا ہے، خالد اسحاق جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں حکومت پنجاب کے، ان کو ہدایات جاری کی ہیں۔ حکومت پنجاب کے اندر جو اڈیالہ جیل ہے وہ ان کی سرپرستی کے اندر ہے، انہوں نے اس کے متعلق حکم نامہ جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے اس کو مزید ٹائٹ کیا جائے اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو دیکھا جائے۔ گزشتہ دنوں کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ محسن نقوی صاحب سے ملے، اور محسن نقوی صاحب کے ملنے کے بعد بغل گیر ہوئے۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں شدید رد عمل آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کے باقی ایم ایل اے ایم پی ایز کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے پنجاب کے اندر ہمارے اوپر جبر تشدد کیا، علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے بغل گیر ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اور یہ خبر جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر ملی تو پھر انہوں نے اس کے اوپر ہدایات جاری کی۔ اس کے متعلق اسد قیصر صاحب نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا جس کے تحت آئندہ آنے والے دنوں کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ایسی چیز سے اجتناب کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو صنم جوید ہیں ان کے متعلق اب یہ ہوا تھا کہ ان کو لاہور کے اندر جو مقدمات تھے ان میں سے رہائی مل گئی صنم جوید کو اور عالیہ حمزہ کو، مگر آج ایک عجب جو ہے وہ کیس اور بنا دیا گیا کہ عالیہ حمزہ اور صنم جوید جو ہے وہ مختلف جگہ پر لاہور کے اندر 9 مئی کے اندر کارروائی کرتی ہوئی نظر آئی، ایک چھلاوے کی مانند، کبھی اس جگہ پر کبھی اس جگہ پر۔ اب ان کے اوپر ایک مقدمہ بنا دیا گیا جس میں وہ میاں والی کے اندر بھی توڑ پھوڑ کے اندر یا کار سرکار کے اندر مداخلت یا دہشت گردی جو بھی ان کے اوپر الزامات لگائیں اس میں شامل۔ اب اگر آپ لاہور سے میاں والی کا سفر طے کریں تو شاید 4 یا 5 گھنٹے آپ کو لگیں گے سفر کرتے ہوئے۔ صنم جوید ایک ہوائی چیز ہے یا جننی ہے یا کوئی اور چیز ہے، یہ اب فیصلہ آپ کر لیں۔ 9 مئی کے واقعات کے متعلق ایک عجب داستان جو سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ 9 مئی جب سے ہوا ہے، جب سے لے کر آج تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے جبر تشدد کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے متعلق سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب پنجاب پولیس جو ہے انہوں نے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارنے شروع کر دیا اور لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس کے متعلق بارہا دفعہ اپنی تقریروں میں یہ بات واضح کی ہے کہ یہ ایک بزنس کے طور پر جو ہے وہ کام چلایا جا رہا ہے اور پیسے لیے جا رہے ہیں۔ جو عمران خان صاحب نے اپنی تقریروں کے اندر بتایا کہ کسی سے 15 لاکھ، کسی سے 10 لاکھ، جہاں جس کے ساتھ جو بات یا ڈیل طے ہو جائے، یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس کے اوپر میری معزز پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اور جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے، کیا یہ واقعی پولیس والے جو ہے کسی کے احکامات پر یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا ایک بزنس کے طور پر یہ سلسلہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے سوالات جس طرح 9 مئی کے اندر ہیں، اسی طرح یہ جو گرفتاریاں یا جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ کیا وہ پولیس والے ہیں یا کوئی اور ہے؟ یہ بہت ساری چیزوں کو بہت باریکی سے دیکھنا ہوگا۔ ان سوالوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو حالیہ دنوں کے اندر جو چائنیز جو ہے ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا جس میں 6 ہلاکتیں ہوئی تھیں، 1 فیمیل تھی اور 5 جو چینی انجینئر تھے۔ پاکستان کے اندر تقریباً 2500 کے قریب جو مختلف ٹیکنیکل سکل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے تھے، مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر اپنے امور سر انجام دے رہے تھے۔ پہلا جو واقعہ ہوا تھا وہ دھاسو ڈیم پر ہوا تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ پھر اس کے بعد کراچی یونیورسٹی جو ہے وہاں پر وہ ٹیکنیکل سکل کے جو بچے وہ ٹریننگ لے رہے تھے، پھر وہاں پر کراچی یونیورسٹی کے اندر وہ جو مس ہیپ ہوا، اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر دہشت گردی ہوتی رہی۔ لیکن اب جو واقعہ ہوا ہے جس کے اندر یہ 6 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد چائنا جس کو پاکستان پر بہت سارا رنج ہے، جس طریقے سے پاکستان نے کشتی سے چھلانگ لگائی، جس طریقے سے پاکستان نے چائنا کے ساتھ بیہیو کیا، اس کے اوپر پاکستان اور چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ سردماری کا شکار ہے۔ مگر اس واقعے کے بعد تقریباً 750 کے قریب 790 یا 80 کے قریب لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی حکومت جو ہے چائنا کی حکومت ان سے رابطہ کیا کہ ہم یہاں پر کام نہیں کریں گے، ہم یہاں پر کام کرنے آئے، جان گنوانے نہیں آئے۔ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد
چائنیز جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن لیں گے کہ جب تک یہ سیکورٹی کا معاملہ جو ہے اس کو حل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کام جو ہے وہ روک دیا جائے گا.